أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اس مبارک سورت کا نام سورہ بنی اسرائیل ہے۔ اسی مبارک سورت کے پہلے ہی رکوع کے اندر بنی اسرائیل کا تذکرہ آیا، اسی لیے علامت کے طور پر یہی نام رکھا گیا، اور دوسرا نام بعض مفسرین نے اسراء تجویز کیا ہے، چونکہ پیغمبر علیہ السلام کے معراج کے سفر کو اسراء بھی کہا جاتا ہے، جو اس مبارک صورت میں ابتدا میں ہی مذکور ہے۔ یہ مبارک صورت موجودہ ترتیب کے اعتبار سے تو 17ویں نمبر پر ہے، لیکن نزول کے اعتبار سے 67 یعنی اس سے پہلے 66 سورت مکۃ المکرمہ میں نازل ہو چکی تھی۔ اس مبارک سورت کی ابتدا معراج کے واقعے سے بیان ہوئی، کس طرح اللہ تعالیٰ نے پیغمبر علیہ السلام کو ایک رات کے تھوڑے ہی عرصے میں مکۃ المکرمہ سے لے کر بیت المقدس کا سفر کرایا، پھر اپنی قدرت اور بادشاہی کی نشانیاں اور نظام کائنات کے حقائق دکھائے، اور پھر آگے بنی اسرائیل کا تذکرہ فرما کر یہ سمجھایا گیا کہ کس طرح اللہ کے وعدے پورے ہو کر رہے، کس طرح ان کی نافرمانیوں کے وجہ سے ان پر دنیا ہی میں ذلت اور رسوائی مسلط کی گئی، اور یہ بتایا گیا کہ احکام الہیہ کا انکار کرو گے، فساد پھیلاؤ گے تو دنیا اور آخرت میں رسوائی ہوگی۔ پھر بتایا گیا ان ھذا القرآن، بے شک یہ قرآن مجید صراط مستقیم کی رہنمائی کے لیے نازل ہوا ہے، اس پر ایمان اور اعمال صالح ہی دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کا ضامن ہے۔ فرمایا دوسرے رکوع میں انسان کی ذہنیت بتائی گئی کہ وہ بہت جلد باز ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کی خواہشات فوراً پوری ہو جائیں۔ پھر آگے انعامات الہیہ کا تذکرہ کرتے ہوئے رب العالمین کی طرف سے عطا کردہ شریعت اختیار کرنے کی تلقین کی گئی۔ یہ بتایا گیا ہر انسان کے اعمال کا سارا ریکارڈ بالکل محفوظ رکھا جا رہا ہے، جو قیامت میں اس کے سامنے پیش ہوگا۔ انسان اپنا نامہ اعمال دیکھ کر خود احتساب کرے گا۔ پھر ایک اصول بتایا، ہر شخص کا عمل اسی کے لیے ہی مفید ہے یا مضر ہے، کوئی شخص کسی کے گناہ کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ پھر بتایا گیا سنت الہیہ یہ ہے کہ جب تک تمام دلائل اور اتمام حجت نہ ہو جائے اور کوئی پیغمبر یا اس کا نائب حق کا پیغام نہ پہنچا دے، اس وقت تک عذاب الہی نہیں آتا۔ پھر فرمایا کہ کسی بستی پر عذاب اس وقت آتا ہے جب اس کے خوشحال لوگ، مالدار لوگ کہنا نہیں مانتے، سرکشی اور شرارت کرتے ہیں، اور اسی طرح غربا، پھر وہ بھی عوام بھی، وہ بھی ان کے ہی نقش قدم پر چلتے ہوئے نعوذ باللہ کفر و شرک میں آگے بڑھتی ہے، تب ان پر حجت تمام ہو جاتی ہے اور اس بستی کو تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے، جیسا نوح علیہ السلام کے بعد بہت سی امتوں کے ساتھ یہ پیش آیا۔ پھر دنیا پرستی کی مذمت کرتے ہوئے تعلیم دی گئی کہ دنیا پر نہیں، آخرت کے لیے سعی اور کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے بعد شرک سے روکا گیا
تاکیدی حکم دیا گیا کہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کی عبادت و بندگی نہ کی جائے۔ تیسرے رکوع میں توحید خداوندی کے بعد حسن معاشرت کے عظیم احکامات بیان کیے کہ حسن معاشرت یہ اصل ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ نوجوانوں کو بنی اسرائیل کا تیسرا رکوع ضرور مطالعہ کرنا چاہیے۔ عزیز و اقارب، مسکینوں اور مسافروں کی مدد، اسراف اور فضول خرچی، مال کو بے موقع اڑانے کی ممانعت اس مبارک رکوع کے اندر کر دی گئی۔ بخل کنجوسی نہ کرنے کی ہدایت کی گئی۔ چوتھے رکوع میں پہلے تو رزق کی تنگی اور ناداری کے خوف و اندیشے سے اولاد کو قتل کرنے کی ممانعت کی گئی۔ قتل اولاد کی جتنی شکلیں پھر پیدائش کے بعد یا اسقاط حمل کی صورت میں ہوں، سب سے منع کر دیا گیا۔ پھر زنا اور اس کے جتنے دوائی ہیں، جتنے مقدمات ہیں، ان سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ انسانی جان کے احترام کا سبق دیتے ہوئے قتل ناحق سے روکا گیا، اور یتیم کے مال کی خبر گیری کرنا اور ناپ تول لین دین میں کمی بیشی کے مرض کو روکا گیا۔ پورا اور صحیح ناپ تول کی ہدایت دی گئی۔ آگے بتایا، بے تحقیق باتوں پر اعتماد کر کے اس پر عمل درآمد نہ کرنے کی ہدایت۔ کبر و غرور کی حرکتوں سے ممانعت کی گئی۔ آخر میں شرک کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا، رب العالمین کے ساتھ کوئی اور معبود ہرگز تجویز نہ کیا جائے۔ پانچویں رکوع میں شرک کی تردید کرتے ہوئے توحید کا اعلیٰ طریقہ بیان کر دیا گیا۔ بتایا گیا کہ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے، اور یہ اور بات ہے کہ انسان اسے نہیں سمجھتا۔ پھر بتایا کہ مخالفین و معاندین قرآن کی مخالفت کس طرح نعوذ باللہ کرتے ہیں، حالانکہ فرماتے ہیں کہ آخرت کی زندگی میں ان منکرین کو وہ یقین حاصل ہو جائے گا، نعوذ باللہ۔ لیکن فرماتے ہیں یہ نعوذ باللہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب مرنے کے بعد ہم بوسیدہ ہڈیاں بن جائیں گے، گل سڑ جائیں گے، پھر دوبارہ کس طرح نعوذ باللہ اٹھائے جائیں گے، حالانکہ خدا کی قدرت کا صحیح علم و یقین اگر ہو تو پھر انسان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ انسان پتھر بن جائے یا لوہا یا اس سے بڑھ کر کوئی اور سخت چیز، تب بھی قیامت میں وہ دوبارہ زندہ کر کے ضرور اٹھائے جائیں گے۔ فرمائے کب ہوگا؟ یہ تو علم رب العالمین ہی کو ہے۔ فرماتے ممکن ہے کہ وہ وقت قریب آ چکا ہو۔ پھر فرمایا جب وہ دن آئے گا دوبارہ زندہ کر کے میدان حشر میں حاضر کیے جائیں گے، اس روز یہ محسوس ہوگا کہ دنیا میں ہم تھوڑی مدت کے لیے رہے۔ چھٹے رکوع میں پہلے تو جو منکرین ہیں انہیں نصیحت کی گئی، ان سے گفتگو نہایت عمدہ انداز سے کرنے کی تعلیم دی گئی۔ داعی کو بتلایا گیا کہ شیطان سخت اور نازیبا گفتگو کہلوانا چاہتا ہے تاکہ مخاطب ہٹ درمی اور ضد میں آ جائے اور نعوذ باللہ وہ شریعت سے محروم ہو جائے۔ پھر بتایا گیا کہ مشرکین جن کو رب العالمین کا شریک ٹھہراتے ہیں وہ نہ کسی کو نقصان پہنچانے پر قادر ہیں، نہ کسی کی تکلیف کو بدل ڈالنے کا اختیار رکھتے ہیں، اور آگے غیر اللہ سے مدد مانگنے کی مذمت فرماتے ہوئے فرمایا گیا کہ اس سے رکنا چاہیے۔ پھر کفار کے بعد فرمائشی معجزات کو پورا نہ کرنے کی حکمت بیان فرمائی گئی۔ ساتویں رکوع میں آدم علیہ السلام کی پیدائش اور فرشتوں کا سجدہ کرنا اور ابلیس بدبخت کی سرکشی، سجدے سے انکار کرنے کا واقعہ دہرا کر یہ بتایا کہ شیطان ابتدا سے ہی انسانیت کا دشمن ہے،
وہ انسان کو گمراہ کرنے میں ہر وقت ہمتاً مصروف ہے، اور اس لیے اس کے مکر و فریب سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ اور یہ بتایا گیا کہ شیطان کا مکر ان لوگوں پر چلتا ہے جو نعوذ باللہ اسی کو اپنا ساتھی بنائیں، باقی جو رب العالمین کے مخلص ایماندار بندے ہیں ان پر شیطان کا یہ داؤ نہیں چل سکتا، اللہ تعالیٰ کی وہ حفاظت اور نصرت میں ہوتے ہیں۔ فرمایا پھر بتایا گیا کہ توحید انسان کی فطرت میں داخل ہے، لہذا یہ کفار و مشرکین عرب جب کسی ایسی مصیبت میں گرفتار ہوتے جہاں ہلاکت کا خوف، یعنی سمندری طوفان اور اس طرح ان کی کشتیوں کو ڈوبنے کا ڈر، ہلاکت کا خوف، تو اس وقت تو وہ سب فردی معبودوں کو بھول جاتے تھے اور رب العالمین ہی سے فریاد اور مدد کے طالب ہوتے۔ مگر انسان کی ناشکری جب مصیبت سے پناہ مل گئی تو پھر وہی روگردانی اور منعم حقیقی سے اعراض پر اتر آنا۔ پھر آگے بتایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، انسانیت کو ہم نے اشرف المخلوقات، تمام مخلوقات میں سب سے اشرف بنایا، اور رب العالمین نے بصفات خاصہ عطا فرما کر عزت بخشی، طرح طرح کی نعمتیں عطا فرمائیں تاکہ ان نعمتوں کی قدر کریں، منعم حقیقی کو پہچانیں، توحید کو اختیار کریں اور پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت کریں۔ 8ویں رکوع میں ابتدا میں تو قیامت کا تذکرہ فرمایا، یہ بتایا کہ اس دن ہر ایک اپنے اعمال صالحہ یا اعمال نامے کے ساتھ جواب دینے کے لیے حاضر کیا جائے گا۔ ایماندار اور نیک عمل کرنے والوں کا اعمال نامہ جب ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو ایسے لوگ اپنا اعمال نامہ لے کر خوشی سے پڑھیں گے، ان کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ کافر و مشرک جو نعوذ باللہ دین سے دنیا میں دیکھنے سے اندھے رہے اور آخرت میں بھی وہ نجات نہ پا سکیں گے اور اس کے پہنچنے میں بھی وہ اندھے ہوں گے، فِی الآخرۃ اعمیٰ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کافروں کے آگے منصوبے، ان کی عداوتیں، ان کی چالیں، فرمایا ان پر پانی پھیر دینے کا حکم فرمایا کہ پیغمبر علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کے خصوصی فضل و کرم کی بارش کی برکت سے ان کی ساری تدبیریں ملیہ میٹ ہو جائیں گی۔ پھر یہ بتایا کہ جو قوم کسی نبی کو جھٹلاتی ہے پھر اسے اذیتیں دیتے ہوئے ہجرت پر مجبور کر دیتی ہے تو وہ بھی بالآخر اس بستی میں زیادہ عرصے تک نہیں رہتی، بلکہ فرمایا ہجرت نبوی کی طرف اشارہ فرما کر یہ بتایا گیا کہ یہ کافروں کا اب ہلاکت کا وقت قریب ہے۔ پھر بدر کے اندر بڑے بڑے سرداران قریش کچھ قتل کیے گئے اور کچھ قید و ذلت و خواری سے ہمکنار ہوئے، اور جو بچے رہے وہ فتح مکہ تک یا اس سے پہلے ایمان لے آئے۔ پھر اللہ کے فضل سے سرزمین مکۃ المکرمہ ہی نہیں بلکہ سارا عرب کفار و مشرکین کے وجود سے پاک ہو گیا۔ 9ویں رکوع میں 5 وقت نماز کا تذکرہ، ان کے اوقات کا بیان، ساتھ ہی پیغمبر علیہ السلام کو تہجد فتہجد بہ، تہجد کی نماز کی ہدایت فرمائی گئی، اور آپ علیہ السلام کو خوشخبری دی گئی کہ قیامت کے دن عسیٰ ربک، آپ کو آپ کے رب مقام محمود پر فائز فرمائیں گے، جہاں سارے اولین و آخرین آپ کی تعریف کریں گے۔ مکۃ المکرمہ سے پھر فرمایا ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق،
मक्कतुल मुकर्रमा से खूबी के साथ हिजरत और मदीना तैयबा में भी उम्दा तरीके के साथ मुअज़्ज़ज़ तरीके से पहुँचने की दुआ की तलक़ीन फरमाई गई और फरमाया गया कि कुल जाअल हक़, अब दीन हक़ गालिब होकर रहेगा और वज़हक़ल बातिल, बातिल गया गुज़रा हो जाएगा। मज़ीद तसल्ली फरमाई गई कि ये जो कुरान मजीद हम नाज़िल कर रहे हैं वो ईमान वालों के लिए मूजिब शिफा और रहमत है, क्योंकि वो उसको मानते हैं, उस पर अमल करते हैं। जालिम और मुनकिरीन को उससे फ़ायदे के बजाय उल्टा नुकसान में बढ़ा देता है, क्योंकि वो मानते नहीं हैं, इसलिए और ज़्यादा वो रब्बुल आलमीन के नज़रों में मग़ज़ूब और मुस्तहिक़ अज़ाब होते हैं। 10वें रुकू में मुशरिकीन ने यहूदियों के सिखलाने पर यसअलूनक अनिर रूह, रूह के मुतालिक सवाल किया। उसके मुतालिक सिर्फ़ इतना बताया बताया गया, क़ुलिर रूह मिन अम्रि रब्बी, रूह अम्र रब से है और इसकी तफसीली हकीकत का इल्म न ज़रूरी है न इन मुशरिकीन की समझ में आ सकता है, इसलिए इस इल्म को मख्फी रखा गया। फिर पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर रब्बुल आलमीन के खुसूसी फ़ज़ल व इनाम का तज़किरा फ़रमाया और इस तरह ये भी फरमाया कि इन कुफ़ार व मुशरिकीन की नाक़दरी, कुरान जैसी अज़ीम नेमत का इनकार होना तो ये चाहिए था कि जिस वही से दुनिया मुस्तफ़ीद हो रही है वो सब सलब कर ली जाए, मगर ये रब्बुल आलमीन की ख़ास रहमत है और पैगम्बर अलैहिस्सलाम पर बड़ा फ़ज़ल है। रब्बुल आलमीन ने ऐसा नहीं किया। फिर कुरान मजीद के एजाज़ के मुतालिक ये बताया और चैलेंज दी गई, अगर कुरान करीम अल्लाह ताला का कलाम नहीं है तो सारे जहान के जिन्न व इंस अपने मुआविनों के साथ मिलकर कुरान जैसी कोई एक सूरत तो बनाएं, हरगिज़ ऐसा नहीं कर सकते। फरमाया पैगम्बर अलैहि, फिर आगे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कुफ़ार के बाद अजीब मुतालबात का तज़किरा फरमाया। ये कहते हैं कि अगर ये मुतालबात पूरे हो जाएं तो हम ईमान ले आएंगे। पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये तलक़ीन फरमाई गई कि आप उनके मुकाबले में ये कह दीजिए, क़ुल सुबहान रब्बी हल कुन्तु इल्ला बशरर रसूला। ये सारी खराफात मैं उसके जवाब देने का मुकल्लफ़ नहीं हूँ, मैं तो एक इंसान और पैगम्बर हूँ, आपकी फरमाइश का पूरा करना मेरी कुदरत में नहीं। आगे 11वें रुकू के अंदर फरमाते हैं मुखालिफिन का एतराज़ नक़ल फरमाया गया और वो ये कहते हैं कि कैसे हो सकता है कि बशर को अल्लाह ताला ने रसूल बनाकर भेजा, रसूल तो किसी फ़रिश्ते को होना चाहिए था। उसका जवाब पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तलक़ीन फरमाया गया कि क़ुल लौ कान फ़िल अर्ज़ि मलाइका, अगर ज़मीन में फ़रिश्ते बसते तो रसूल भी फ़रिश्ता बनकर आता, लिहाजा इंसान बसते हैं तो इंसान ही रसूल बनकर आएगा। फिर क़यामत पर मुनकिरीन के तअज्जुब को नक़ल फरमाकर ये जवाब दिया गया कि पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अब उनको ये फरमा दीजिए कि जिस ज़ात ने आसमान और ज़मीन जैसी अज़ीम चीज़ों को पैदा फरमाया है वो इस बात पर क़ादिर है कि इंसान को दोबारा पैदा फरमा दे। 12वें रुकू में मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मौजिज़ात का तज़किरा और बदबख्त फ़िरऔन जो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुखालफत में हद से आगे बढ़ गए, उसके अंजाम बद का तज़किरा और फिर ये बताया गया कि कुरान मजीद जो माशाअल्लाह हक़ के साथ नाजिल हुआ, तदरीजन इसलिए यानी 23 बरसों में इसलिए नाजिल किया गया ताकि अच्छी तरह कुरान मजीद को समझ सकें। फरमाया ये लोग ईमान लाएं तो उनके हक़ में बेहतरी है और फरमाया अगर नहीं लाएंगे तो पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये हुक्म दिया गया कि आप फरमा दीजिए ईमान लाओ या न लाओ, मेरा क्या नुकसान है,
تم ایمان نہیں لائے تو دوسرے لوگ ایمان لے آئیں گے۔ پھر آگے ماشاءاللہ اہل کتاب میں سے کچھ جو منصف اہل علم ہیں ان کا تذکرہ کہ جب وہ قرآن مجید کو سنتے ہیں تو خوف اور خشیت خضوع کے ساتھ ان کی دلیں کپ کپی اور اس کی وجہ سے ان کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ اور پھر اخیر میں توحید خداوندی کا تذکرہ اور اس صورت کو اللہ تعالیٰ کی حمد اور بڑائی بیان کرنے کی ہدایت پر ختم فرمایا گیا۔ اور اخیر میں الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا، مفسرین کرام فرماتے ہیں آخر آیت میں سبحان اللہ بھی ہے، والحمدللہ بھی ہے، ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی معنی پر مبارک صورت کو ختم فرمایا۔ لہذا اللہ تعالی ہم سب کو ان کلمات پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔